جناب علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ویو، میں ہوں علی رحمان۔ اور سب سے پہلے تو دست بدستہ معذرت جی آپ لوگوں سے کہ پچھلا ایک ہفتہ میں نہ آ سکا، اور اس کی وجہ میری ناساز طبیعت تھی۔ میں تھوڑا سا جو ہے نا، ایک لگاتار ہماری شوٹ چل رہی تھی جس کی وجہ سے میری طبیعت بالکل ہی ناکارہ ہو گئی اور بخار چڑھ گیا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو ذرا کوارنٹین بھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کا شکر تھا، ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی، خیر خیریت سے تھی، ایوری تھنگ واز گڈ۔ ٹیسٹ واز ناٹ پازیٹیو، اٹ واز نیگیٹیو اینڈ آئی واز ویری پرفیکٹ، بٹ پھر بھی میں نے کہا ذرا ٹرائی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ لیکن وہیں ماہرہ خان پاکستان کی ایک ایسی اداکارہ، دیکھیں جب آپ کچھ ترقی کرنے لگتے ہیں، کچھ اچھا کام کرنے لگتے ہیں، تو لوگ آپ سے حسد تو کرتے ہیں، جلتے تو ہیں کہ کہیں آپ ان کا بیڑا نہ اٹھا لے جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ماہرہ خان کا نام ہم سب جانتے ہیں، وہ ابھی کرونا کا شکار ہوئیں۔ مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب، وہ ابھی کرونا کا شکار ہوئے۔ کرونا ایک کے بعد ایک سب کو کھاتا جا رہا ہے۔ بہت سے سیلیبریٹیز، اسپورٹس مین، پولیٹیشینس کو کرونا نے نگل لیا، اپنا شکار پراپر بنا لیا، صرف حملہ نہیں کیا، حملہ کر کے چھوڑا نہیں۔ اور ابھی بھی اس وقت کرونا نے، میں اپنے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ لوگ یہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، ان پہ پہلے ٹائٹل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے ہم کس حوالے سے بات کریں گے، تو کوئی جستجو میں نہیں رکھنے والا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بریف آپ کو بتا دوں۔ کورونا وائرس نے ایک دن میں 72 افراد کی جان لے لی ہے۔ 3000 سے زائد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، اور اسلام آباد میں ملک بھر میں کورونا وائرس کے فعال کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہے 46,000 سے زائد، جبکہ ایک دن میں اس جان لیوا وائرس نے 72 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا ہے۔ اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 41,426 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد جو مجموعی کووڈ 19 ٹیسٹ کی جو تعداد سامنے آئی وہ تھی 59,90,168، اور جبکہ کورونا مریضوں کی جو تعداد ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو ہے ملک بھر میں مزید 3,370 افراد میں کورونا کی تشخیص جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور اس طرح پاکستان میں کورونا کا جو مصدقہ مریضوں کی تعداد ہے وہ ہے 4,38,425، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 1,94,360، جبکہ پنجاب میں 1,27,212، خیبر پختونخوا میں 52,092، اسلام آباد میں 34,579، بلوچستان میں 17,737، آزاد کشمیر 7,663، اور گلگت بلتستان میں 4,780 سے زائد افراد میں کورونا کی تشخیص ہو چکی ہے۔ اور کورونا سے جاں بحق ہونے والے جو افراد ہیں، گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر ہی ملک بھر میں کورونا سے مزید 72 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 8,800 ہو گئی ہے۔ یہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے کورونا وائرس سے متعلق۔ اب یہ جو ہم ٹاپک کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں، کل ہم بات کرنے والے پی ڈی ایم کا جلسہ جو کہ کل ہوا، جس سے بہت لوگوں کو توقع تھی لاہور کا جلسہ ہے اور فلانا ہے اور ڈمکانا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور بس حکومت گر گئی، آپ عمران خان ابھی استعفے دے کے ابھی الٹے پیر بھاگیں گے، چڑیل دیکھ کے بھاگیں گے، وہ بالکل ایسے بھاگیں گے۔ اور وہ پتہ کیا چلا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ادھر لاہور میں جلسے ہو نہیں پا رہا ان کا، وہ جلسے کی تیاریوں میں دیر سے پہنچ رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ خان صاحب اپنے جو ان کے پیارے پیارے دو ٹامی ہوتے ہیں نا کتے، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں اور تصویر شیئر کر رہے ہیں، ان کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ کچھ بھی کرو، کرتے رہو بھائی۔ یہ ایک لیڈر کی پہچان ہوتی ہے، ہم تو چھکا ماریں گے تو چاہے کتنا بھی ڈرا لے بھائی۔ تو یہ تو معاملہ ہوگا، یہ تو ہونا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جناب یہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے اور لاہور جو اس وقت کر رہا ہے، جی لاہور جو اس وقت کر رہا ہے، لاہور میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن دینے والی بات ہے، ہمارے لیے نہیں عوام کے لیے۔ اب کیسے؟ اب آپ ذرا سنیے گا۔ یہ حکومت اگر آپ سے آپ کے بھلے کے لیے کوئی کام کروائے، یہ بات میں ہزاروں دفعہ کر چکا ہوں اپنے شو میں، یہاں ہر جگہ میں بولتا رہتا ہوں، بھائی اگر ان کو آپ کی فکر ہے تو خدا کے بندے کورونا اتنی تیز وبا چل رہا ہے، پلیز تھوڑا خیال کریں عوام کا کہ جی ابھی ہم جلسے جلوس نہیں کریں گے۔ عوام کی
گردن پر گولیاں چلا کے تو آپ اپنی جیت پا رہے ہیں, تو آپ عوام کو استعمال کر رہے ہیں اور عوام اس چیز کو نہیں سمجھ رہی ہے. ہاں, اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ آپ کو ساری بات کھل کر عوام کو خود بتا رہا ہے اور عوام کریو چلو کوئی بات نہیں, ہم ہیں, ہمیں یوز کیا جا رہا ہے, اچھا ہم ہوں گے یوز. یہ ہو رہا ہے ادھر. تو بھائی اب صورتحال کیا ہے, کل کے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے ذرا آپ کو معلومات دے دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں, یہ لوگ بہت لیٹ پہنچے, ان کے کارکنان بہت لیٹ پہنچے. عوام کو جتنا توقع کیا جا رہا تھا, لاہور کا مینار پاکستان کا جلسہ کچا کچ بھرا ہوگا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ چیز سامنے دیکھنے میں آئی ہے, ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اپنے ہی لوگ بھرے ہوئے تھے جہاں تک مجھے دیکھنے میں نظر آیا. جو حقیقت ہے ہم اس پر مبنی بات کریں گے. اب خان صاحب نے سب سے پہلے تو تصویریں شیئر کی جہاں وہ اپنے 2 پیارے پیارے معصوم سے ٹامیز کو کھانا کھلا رہے ہیں. اور ایسے ویسے ٹامی نہیں, گلی کے کتے نہیں بھائی, میرے اچھے لیبراڈوگ واگ اچھے, بڑے مہنگے ماشاءاللہ. تو خان صاحب نے تو اپنی یہ کام کر دکھائے. وہیں خان صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا, لٹیرے کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کر لیں, اختیار کر لیں, مجھے فرق نہیں پڑتا. یہ کہا عمران خان نے. اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ لٹیرے کوئی بھی ہتھ کنڈا اختیار کریں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, مجھے میری طرف سے انہیں این آر او کبھی نہیں ملے گا, این آر او نہیں دیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان نے پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے کے بعد ٹویٹر پر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا کہ آج مجھ سے این آر او مانگنے کے لیے بڑی اور انتہائی مہنگی کوشش کی گئی. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, میرا ہمیشہ کی طرح انہیں ایک ہی جواب ہے کہ این آر او نہیں ملے گا. اور عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم نے بہت ساری رقم اور وقت صرف کر کے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی, ہمارے باوجود روکنے کے, اور روکا گیا. کل بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی گئی, بہت پرامن طریقے سے, لیکن یہ ایسا لگ رہا تھا کہ کتے وہاں نہیں ہیں, کتے لاہور میں ہیں. مطلب آپ حالت دیکھیں کہ ایسے ایک دوسرے کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے کمر کچلتے ہوئے, اس کے اوپر کودتے ہوئے, وہاں ایک کارکن بے ہوش ہو گیا اور اس کی حالت تشویشناک ہوتی چلی گئی. اور بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز آ رہی ہیں ہمارے سامنے, اور ادھر ایک کے بعد ایک کچل رہا ہے, دوسرا کچل رہا ہے. جو اسٹیج کے لوگ ہیں ان کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا, اور پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں نظارے, اوپر نہیں آ پا رہے ہیں اور روکا جا رہا ہے, تب بھی وہ اوپر پہنچے, جلسہ ہوا. لیکن آپ کے سامنے رہی ساری صورتحال, آپ لوگ بھی یقیناً یا تو وہاں موجود ہوں گے یا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے. تو ایک سچ کو کوئی نہیں ڈال سکتا. میرا یہ اوپینین ہے, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں, لیکن جہالت کا مظاہرہ مجھے دیکھنے میں نظر آیا, ایک تو عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور پھر یہ اس طریقے سے. اچھا وہیں, اور وہی بات جو ہم کر رہے ہیں وہ اب خان صاحب نے کی اور کہا کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی. اپوزیشن کے اس عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے لیے شہریوں کی حفاظت اور فلاح و بہبود کتنی اہم ہے. یہ انہوں نے طنز مار دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ شہریوں کے لیے کتنی اہم ہے عوام, یہ بتا دیا ان لوگوں نے اپنے اس عمل سے, اور عوام بالکل کٹ پتلیوں کی طرح چلے جا رہی ہے. اچھا جی, وہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے اور این آر او کے لیے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ ایک بار پھر اعادہ کرتا ہوں کہ میں کبھی انہیں این آر او نہیں دوں گا, اور مستقبل میں پی ڈی ایم کے بلیک میل کرنے پہ بھی پی ڈی ایم کے بلیک میل کرنے اور بھی منصوبے ہو سکتے ہیں. لیکن میرا پیغام واضح ہے, میری حکومت کی طرف سے کبھی بھی کوئی این آر او نہیں آئے گا, اور لٹیرے کوئی بھی ہتھ کنڈا اختیار کریں, مجھے فرق نہیں پڑتا. یہ کہہ دیا ہے عمران خان صاحب نے. تھوڑا ماحول کو ٹھنڈا رکھا جائے, میں یہی چاہ رہا ہوں, کیونکہ جس طرح ماحول سخت پہ سخت ہوتا جا رہا ہے اور جتنی سختی پہ جاتا جا رہا ہے, یہ بہت زیادہ مشکلات دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز آتی ہے سامنے. اچھا جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں. جلسے سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے اپنا بیان دیا, اور اس بیان میں کہا, لاہور سے مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں مریم نواز, ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کو این آر او نہیں دے گی. پی ڈی ایم حکومت کو این آر او نہیں دے گی. لاہور جلسے میں شرکت کے لیے جاتی امراض سے روانگی سے قبل میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی کال پر عوام نہیں بلکہ عوام کی کال پر پی ڈی ایم نکلی ہے. بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کیا بھائی آپ سب عوام ہیں نا, میں بھی عوام ہوں نا, ٹھیک ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں,
عوام، پیاری عوام، مجھے یہ بتائیں کیا آپ چاہ رہے ہیں پی ڈی ایم آ کے آپ کے ماں باپ کو آپ سے چھین لے، آپ کو آپ سے چھین لے، آپ کی بیٹیوں کو آپ سے چھین لے، آپ کے شوہروں کو آپ سے چھین لے، آپ کی بیویوں کو آپ سے چھین لے اور بہانہ بنے کورونا وائرس؟ کیا یہ وبا آپ یہ بات چاہتے ہیں؟ یا دہشت گردیاں شروع ہو جائیں، آپ اس میں مارے جائیں؟ کیا آپ یہ چیز چاہتے ہیں؟ تو بھائی نہیں چاہتے ہیں تو بتاؤ ان کو کہ آپ نکل رہے ہیں پی ڈی ایم کی خاطر، یہ تو الٹا آپ ہی کے سر پہ جوتی رکھ کے کام اپنے نکلوا رہے ہیں، جو چیز دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، عوام کی کال پر پی ڈی ایم نکلی ہے اور پی ڈی ایم حکومت کو این آر او نہیں دے گی، عوام ملک کی خاطر باہر نکلیں اور حکومت کو آخری دھکا دیں۔ اوکے، مجھے لگ رہا ہے پہلا دھکا تو دے دیں تو بہتر ہے، کہ ابھی تو آخری دھکے کی تو بات ہی نہیں پہنچی، وہ تو ٹامی خان صاحب تو ٹامی کو کھانا کھلا رہے ہیں اپنے بھائی۔ اچھا، مریم نواز کا کہنا تھا کہ لاہور جاگ رہا ہے، وہ دیکھا کل ہم نے، میرے خیال سے سب کو سخت نیند آئی ہوئی تھی کل جلسے میں، امید تھی کہ لوگ آئیں گے، امید تھی، بالکل امید تھی کہ لوگ آئیں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کل سارے کے سارے سو رہے تھے اور بہت نیند آئی ہوئی تھی لوگوں کو، اس وجہ سے شاید جلسے میں نہ آ سکے زیادہ تعداد میں لوگ، لیکن آئے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آئے تھے ماشاءاللہ، اپنے بھی تھے۔ اچھا، مریم نواز کا کہنا تھا کہ لاہور جاگ رہا ہے، اچھا وہ ٹھیک ہے، تاکہ کوئی جلسہ گاہ پر شب خون نہ مارے، شب نیند مار رہے ہیں سارے، شب خون تھوڑی مار رہے ہیں جی۔ اچھا، تمام رکاوٹوں کے باوجود آج بھرپور جلسہ ہوگا، مولانا فضل الرحمان چند گھنٹوں بعد اعلان کریں گے، عوامی سمندر میں ہچکولے کھاتی کشتی کوئی نہیں بچا سکتا، حکومت جانے والی ہے، پاکستان کی خوشحالی کا دور آنے والا ہے اور ہم ایسی جلسے کر کے عوام کو پاگل بناتے رہیں گے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا ہم ایسی جلسے کر کے عوام کو پاگل بناتے رہیں گے، انہوں نے یہاں تک کہا پاکستان کی خوشحالی کا دور آنے والا ہے، آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہے، بس۔ اب یہ جو پاگل والی بات کی میں نے کی اور اس کی وجہ ہے، اوتھینٹک ریزن کورونا وائرس میں کتنی بار بولوں سب کو پتہ ہے۔ ابھی آپ امریکہ کو دیکھ لیں، امریکہ میں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی انٹری ہوئی ہے کیا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ابھی الیکشن سپریم کورٹ میں کیس فائل کر دیا، دھاندلی کا الزام یہ وہ۔ اس سے پہلے جب بھی وزیر اعظم چوز ہوا، پریزیڈنٹ چوز ہوا، ہمیشہ اپوزیشن نے اس کو سپورٹ کیا، اس کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ملک کا بہتر چاہتے ہیں۔ آپ عوام کو اپنی کٹ پتلی بنا کر عمران خان کو کٹ پتلی بول کر عوام کا بیڑا غرق کرنے پر تلیں گے تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے، اگر یہاں بیٹھے 10,000 لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ خان کا ساتھ دے رہے ہیں یا نواز کا ساتھ دے رہے ہیں، تو میں ایک بات کہوں گا، جی میں خدا کا واسطہ عوام کا ساتھ دے رہا ہوں اور عوام پتہ نہیں کس کا ساتھ دے رہی ہے۔ سو وہی بات ہے کہ آپ جب بھی سچ اور حق کے راستے پر نکلیں گے آپ کو 10 باتیں سننے کو ملیں گی، تو وہ تو مجھے پہلے سے یقین ہے کہ ملیں گی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ عوام اب میں ابھی بھی شعور آئے گا یا نہیں آئے گا۔ لیکن میں ایک ہی دعا کے ساتھ رہوں گا، یا اللہ کچھ ایسا کر دے کہ بس یہ معاملات جو ہیں ذرا بہتر سے بہتر ہو جائیں اور یہ کورونا وائرس ختم ہو جائے، کیونکہ یہ معاملات ختم تو ہوں گے نہیں۔ اچھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے ایک چیز کی جو فرسٹریشن ہے بالکل ہے، لیکن میں اس سیٹ پہ بیٹھ کے لٹرلی قسم خدا کی بہت کنٹرول کرتا ہوں کہ میں کسی بھی پارٹی کی طرف نہ جاؤں، لیکن مجھے پی ڈی ایم سے ایک فرسٹریشن ذاتی طور پر ہے، اور وہ یہ ہے، میں صاف بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کورونا میں ان کو یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے، ہم عوام کی زندگیوں سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جیت کر کہیں گے کہ عوام اگر کل کو ان کے دروازوں پر کھڑی ہوگی اور کہے گی نا، پہلی بات تو آپ کی سوچ بھی نہیں آپ ان کے قریب بھی آ سکیں، لیکن اگر آپ آ گئے اور آپ ان کے دروازوں پہ آ کے کھڑے بھی ہو گئے اور آپ کہیں گے نا ہماری ماں مر گئی ہے، ہمیں کھانے کھلانے والا کوئی نہیں ہے، تیرے جلسے میں آئے تھے کورونا کا شکار ہوئی ہے، ذرا 5,000 روپے مہینہ پینشن ہی تو ہماری لگا دے، تو یہ تمہیں جوتے مار کے نکالیں گے، بولیں گے ہم تو تمہارے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ معاملہ چل رہا ہے، عوام کا استعمال کیا جا رہا ہے، کام اپنا نکالا جا رہا ہے، دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ دس۔ اچھا جی، اب یہ معاملہ تو گزر گیا پی ڈی ایم کا، اور مطلب مریم نواز صاحبہ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے سے پہلے انہوں نے یہ اپنا بیان دیا۔ اب لاہور میں جلسہ شروع ہوا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا اور کہا کہ ناجائز حکومت کو ہر طرف کرنے کے لیے ناجائز حکومت کو برطرف کرنے کے لیے قوم کو کردار ادا کرنا ہوگا، جس کے لیے جنوری کے آخر یا فروری کے آغاز پر لانگ مارچ کریں گے اور اس میں استعفے ساتھ لے کے جائیں گے، یہ کہا ہے حکومت کے خلاف۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب نے بھی بڑے بڑے جلسے کیے تھے، وہ اکیلا کپتان کھڑا تھا، یہ 11 کھڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ اس وقت کچھ ہوا نہ ابھی کچھ ہو رہا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان، اب یہی معاملہ سامنے ہے۔
اب استعفے ساتھ لے کر جائیں گے اور حکومت کے خلاف اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان انہوں نے لاہور مینار پاکستان پر حکومت مخالف 11 جماعتوں کے اتحاد PDM کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جلسے سے مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری، اختر مینگل، محمود خان اور اچکزئی اور دیگر قائدین نے بھی خطاب کیا۔ اسٹیج پر پروفیسر سینیٹر ساجد میر، جبکہ شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر قائدین موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ادارے کھوکھلے ہو گئے ہیں، ملکی معیشت تباہ ہو گئی ہے، وہ پہلے بھی ہو ہی رہی تھی، اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے، مہنگائی کا دورہ ہے، اور ایک حکومت جب ناجائز ہے تو اسے برطرف کرنے کے لیے قوم کو اور نوجوانوں کو کردار ادا کرنا ہوگا، اور ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ ملک کو بچایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ PDM کی جماعتوں نے اجلاسوں میں طے کیا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت بنی ہوئی حکومت کا تحفظ کیا جائے گا اور اس کی حفاظت کی جائے گی، لیکن ناجائز حکومت کی نہیں، اور نہ ہی اس حکومت کے ہاتھوں ملک کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ اداروں کا کردار ختم کرنا ہوگا، ملکی معاملات میں بہتری کے لیے اصلاحات کی جائیں گی، جبکہ عوام حقوق، صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا، اور اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی پر قدغن نہیں لگائے جائیں گے، اور مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ کشمیر کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ حکومت کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف کچھ نہ کر سکی، اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کشمیر کا تحفظ نہیں کر سکتے، اور یا ہم نے خاموشی سے بھارت کے ہاتھوں کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ تو یہ اگر اس سوال پہ میں یہ سوال کروں ان سے کہ اگر آپ اب PDM کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ اور عمران خان صاحب کو ٹونٹ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، تم کمزور ہو گئے ہیں، سودا کر دیا ہے، سو جناب کیا آپ نے لفظ استعمال کیا ہم نے، تو کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ نہیں کیا تو اٹ مینس کہ آپ موجودہ حکومت کو ٹونٹ کرنا ہے، تو آپ کے ساتھ ہی آپ ہی کی پارٹی کی سربراہ بنی بیٹھی ہیں، سربراہ کہہ رہا ہوں، آپ سربراہ کے نیچے بنی بیٹھی ہیں اپنا بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ، یہ دونوں بیٹھے ہیں، تو آپ ذرا ان سے پوچھ لیں، مریم نواز صاحبہ کی حکومت رہی، PPP کی حکومت رہی، MKM سے بھی ذرا جا کے پوچھ لیں کہ بھائی کیا معاملات ہیں کہ آپ لوگوں نے سودا کر دیا کشمیر کا، جب ایک بندہ 4 سال 3 سال 2 سال حکومت کر کے آ رہا ہے، اور ایک بندہ ابھی 1 سال کی حکومت طے کر رہا ہے اور تم لوگوں کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کیسے؟ ہاؤ کوسچن مارک کہ اس نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، کشمیر کو بچا نہیں پا رہا۔ اب یہ بات کریں تو ایٹ لیسٹ ایسا ہوا ہو نا کہ پہلے آپ نے کشمیر کو بچایا ہو۔ کیا آپ نے کشمیر کو بچایا ہے؟ جب آپ نے خود نہیں بچایا تو پھر آپ اپنے آپ کو ہم میں بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر اگر آپ اپنے آپ کو ہم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، تو کیا آپ اپنے آپ کو اس ہم میں شمار کرتے ہیں؟ کیا آپ مریم نواز صاحبہ کو اس ہم میں شمار کرتے ہیں؟ کیا آپ پوری PDM کو اس ہم میں شمار کریں گے، ہاں یا نہیں؟ اچھا جی، مزید انہوں نے کہا کہ کشمیر کو بیچ دیا یا کشمیر کی تقسیم کا فارمولہ منظور ہونے نہیں دیں گے، اور عمران خان نے پہلے ہی کہا تھا مودی کامیاب ہوا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اب دیکھیں مودی کے نزدیک کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نااہل، ناجائز اور سلیکٹڈ حکومت کو برطرف کرنے کے لیے عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عوام ہی تو کردار ادا کر رہی ہے، عوام ہی تو اپنے پیارے ہار رہی ہے، عوام کی وجہ سے تو کورونا وائرس اوپر پہنچ رہا ہے، آپ کی وجہ سے تھوڑی ہو رہا ہے۔ کیوں عوام؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں۔ انہوں نے لانگ مارچ کے وقت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جنوری کے آخر یا فروری کے آغاز میں حکومت کے خلاف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، جس میں PDM جماعتیں اپنے استعفے ساتھ رکھیں گی، اور بالآخر ہم حکومت کو گرا کر ہی دم لیں گے۔ اور لاہور نے فیصلہ سنا دیا، تابعدار خان کو جانا ہوگا، یہ کہا مریم نواز نے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، ان کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان ہی نہیں، آس پاس کی سڑکیں بھی بھر چکی ہیں۔ وہ کل دیکھا ہم نے کتنا بھر چکی ہیں۔ اچھا، تو آس پاس کی سڑکیں بھی بھر چکی ہیں۔ لاہور تمام صوبوں کے لیے بڑے بھائی نہیں بلکہ سگے بھائی کا کردار ادا کرے گا، کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم اسلام آباد اور پورے ملک کو ایک ساتھ جوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور نے آج مینار پاکستان پر ایک تاریخ رقم کی ہے،
اور عوام دشمن کو اس مینار سے اتار کر پھینک دیا ہے، اور عوام دشمن کو اس مینار سے اتار کر پھینک دیا ہے۔ 2011 میں جس جعلی تبدیلی کا آغاز اس مقام سے ہوا تھا، اور وہی تبدیلی آ رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اجاز جاری تھے، تو جاری تبدیلی کا آغاز اس مقام سے ہوا۔ آج لاہوریوں نے اسے ہمیشہ کے لیے یہاں دفن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص خدا کے لہجے میں NRO نہ دینے کا اعلان کرتا تھا، آج نواز شریف سے NRO مانگ رہا ہے۔ تابعدار خان NRO نہیں دیا جائے گا، یہ کہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ مریم نواز نے ایک اور بات کی اور کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک پہن کر آئیں۔ بھائی کورونا آپ کو بڑی جلدی خیال آ گیا؟ بھائی کورونا، ہم پاگل ہیں، بولے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی بول رہے ہیں، آپ کیوں بلا رہی ہیں؟ آپ یہ بات کورونا کے بعد نہیں کر سکتی؟ یا کورونا کی وبا جب ٹھنڈی ہو جائے، کیا یہ کام گرمی میں نہیں ہو سکتے آپ کو؟ اچھا ضروری ٹھنڈ کے موسم میں لانگ مارچ کرنے، اتنا زیادہ عوام کو فکر ہے، گرمی میں کرو نا، دوپہر کے 2 بجے نکلو، ذرا رات کی دوپہر کے 2 بجے سے بلا کے صبح کے 8 بجے سے لے کے ٹھیک گرمی کے سوا نیزے کے دھوپ پہ 2 بجے تک اسٹیج والے کام کرتے ہیں، عوام کی انٹری ہوتی ہے، عوام رات 8 بجے تک بیٹھ کے گرمی میں سڑتی رہتی ہے، اور رات کے 9 بجے ٹھنڈی ہوائیں، سونا سونا موسم ہو جاتا ہے نا، کشمیر میں جب برف باری گرنے کا وقت ہو جائے تب آپ یہاں پہ انٹری لے رہے ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر۔ یہ تو آپ کے معاملات ہیں، اور آپ کہتے ہیں آپ کے عوام کی فکر ہے؟ واہ یار، سبحان اللہ۔ اچھا جی، مریم نواز نے کہا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک پہن کر آئیں، کورونا سے زیادہ خطرناک مرض عمران خان ہے۔ اچھا لے لیں، اچھا صحیح ہے، یہ آپ لوگ صحیح کر رہے ہیں، پالیٹکس میں سیاست نہیں ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی باہر ملک کا آدمی ہمارے پاس بیٹھا، عام آدمی بچہ بھی بیٹھ کے دیکھے گا نا یہ چیزیں اور یہ لفظ سنے گا، تو بولے گا یہاں کی سیاست نہیں ہے، یہاں کی جہالت چل رہی ہے۔ ہم لوگ، اور یہ اس چیز سے میں اختلاف PTI سے بھی کروں گا، پاکستان تحریک انصاف کے خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس سے بھی کروں گا، جیسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ گالیاں دے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، جو غلط ہے، اور یہ ہم اپنی سیاست کو پتہ نہیں کیوں جہالت میں تبدیل کر رہے ہیں، دس از ویری بیڈ۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ گزارش کرتی ہوں کورونا کے لیے تو ماسک پہنے، کورونا سے زیادہ خطرناک مرض عمران خان کا ہے، اور جب سے یہ مرض آیا ہے، یعنی خان صاحب آئے کہہ رہے ہیں، جب سے یہ مرض آیا ہے پاکستان میں ترقی، چینی، گندم، آٹا، بجلی، گیس، میڈیا، عوام کا روزگار، دوا قرنطینہ میں چلی گئی ہے۔ جناب میڈیا سے میں خود تعلق رکھتا ہوں تو میں سب کا درد سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں ایک بات کہوں گا، 2 باتیں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ خان صاحب نہیں، جو وبا آئی ہوئی ہے کورونا، جس میں اب آپ لوگ اتنے معاملات غور کر رہے ہیں، تو یاد رہے اگر کل کو خان صاحب لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں عوام کے اوپر، تو اس میں عوام اور یہ PDM ذمہ دار ہو سکتی ہے، خان صاحب نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو انسانوں کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچانی ہے، اور آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ ایک چیز کو کینسر ہو گیا اور آپ اس کا علاج کریں گے، تو کینسر کا علاج ہونے میں وقت لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وقتی راحت سب کو پسند آتی ہے، بعد میں بہت بڑا جو ہے وہ قرآن بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مزید مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت پر ملما جبا میٹرو اور بلین ٹری سونامی منصوبہ، مہنگا آٹا، چینی، گیس اور بجلی کے اسکینڈل ہیں، عوام ایک دن ان سب باتوں کا حساب لے گی۔ عوام تو آپ سے بھی آپ کے وقت میں حساب لے رہی تھی، تب آپ حساب کیوں نہیں دے رہی تھیں؟ پہلا سوال نارمل ہے، بتانا چاہیں تو بتائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو غدار اور انڈیا کا یار کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو غدار اور انڈیا کا یار کہتا ہے، قوم بتائے کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے؟ کیا اداروں کو آئین کی حدود میں رہنے کا مطالبہ، آزاد عدلیہ اور میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ میڈیا کو آپ مت استعمال کریں، میڈیا اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ چیز میں نے جہاں تک دیکھی ہے، میڈیا کا نام استعمال کر کے نا ایموشنل اٹیچمنٹ نہ ظاہر کیا جائے، جو ہو رہا ہے پہلے آپ عوام کو بہتر کر لیں۔ میڈیا تو چل رہا ہے، میڈیا عوام کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم اپنے آپ کو لیڈرز نہیں، ہم اپنے آپ کو عوام کے برابر ہی سمجھتے ہیں جی۔ کیا آئین توڑنے والے کے خلاف آرٹیکل 6 کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ کشمیر کو مودی کے حوالے نواز شریف نے کیا کہا تھا، اور لاہور نے فیصلہ سنا دیا کہ تابعدار خان کون جائے گا۔
یہ مزید کہا۔ اور حکومت سن لے ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، یہ بلاول بھٹو صاحب کا بیانیہ بھی ذرا سن لیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ہیں، انہوں نے کہا کہ اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، اب بات چیت نہیں ہوگی بلکہ لانگ مارچ ہوگا، حکومت سن لے ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ بلاول نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے لاہور سے تحریک کا آغاز کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی شہر میں رکھی، کوڑے کھائے، جیل کی صحبتیں برداشت کیں، مگر پاکستان کے جمہوری کارکنوں نے آمریت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج ہم تاریخ کے بہت اہم موڑ پر کھڑے ہیں، آج نااہل اور ناجائز حکمرانوں کے پاس ووٹ کا مینڈیٹ نہیں، یہ حکمران ووٹ کے راستے سے نہیں بلکہ کسی اور راستے سے اقتدار میں آئے اور انہیں اقتدار میں لانا عوام کا فیصلہ نہیں ہے۔ آج کے دا ویو میں، اس پوائنٹ آف ویو میں میرا یہی تھا ویو۔